بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں نور خانم، انہوں نے سوال کیا ہے خلفان نیم کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے۔ یہ کمنٹس انہوں نے کئی مرتبہ کی ہے اور کئی مرتبہ انہوں نے سوال کیا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پائے تھے، تو آج اس کے تعلق سے ہم آپ کو پوری جانکاری دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے خلفان، دیکھیے اس لفظ کے تعلق سے ہم عربی زبان کے اعتبار سے آپ کو بتلا دیتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے سے آپ سمجھیے گا۔ یہ جو لفظ ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے خلفان، خلفان یہ تثنیہ ہے۔ ایک تو یہ لام کے سکون کے ساتھ خلفن کا تثنیہ خلفان بنے گا، لام پر سکون، اور لام پر سکون کے ساتھ جو خلفن ہے اس کے معنی آتے ہیں جانشین کے۔ البتہ ایک لفظ آتا ہے خلفن، لام پر فتح کے ساتھ میں، پھر اس کا جو تثنیہ بنے گا وہ خلفان بنے گا، اس کے معنی بھی جانشین کے آتے ہیں، لیکن فرق ان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ خلفان لام پر سکون کے ساتھ جو خلفن کا تثنیہ بنے گا یہ نالائق جانشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو خلفان لام پر فتح کے ساتھ ہے یہ استعمال ہوتا ہے لائق جانشین کے ساتھ، جو سچا جانشین ہوتا ہے اور لائق اور قابل جانشین ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نام رکھیں تو اس کو خلفان رکھ سکتے ہیں۔ خلفان جو ہم نام رکھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ خلفان لام پر سکون کے ساتھ یہ نالائق جانشین کے لیے استعمال ہوتا ہے جانشین ہی کے لیے، لیکن جو جانشین نالائق ہوتا ہے، یعنی کسی قابل نہیں ہوتا، لائق نہیں ہوتا، ایسے جانشین کو خلفان کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کو نام رکھنا ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے خلفان یہ ہم نام رکھیں گے، جو خلف کی تثنیہ بنے گی اور جو لائق جانشین، سچا جانشین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی اس کے قائم مقام کے بھی آتے ہیں۔ تو خلفان یہ نام مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے جو صحیح لفظ ہے خلفان، جو سچا جانشین، لائق جانشین، قائم مقام، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ خلفان کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور گوگل پر جو آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں نے خلفان ہی کے معنی جانشین کے قائم مقام کی رکھے ہیں، لیکن وہ مطلق جانشین کے معنی ہے، اور جو اطلاق اس کا ہوتا ہے وہ نالائق جانشین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے خلفان نہیں رکھیں گے۔ یہ لفظ اگر ہم رکھیں گے تو خلفان لام پر فتح کے ساتھ یہ آپ نام رکھیں گے۔ تو اس فرق کو آپ تھوڑا سمجھ لیجئے گا، اور اسکرین پر ہم نے اس کی اسپیلنگ کے ذریعے سے آپ کو فرق سمجھا دیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔